یہ بات ہے 7 اکتوبر 1985 کی، جب ایک اٹالین کروز شپ ایجپٹ کے الیگزینڈریا پورٹ پر آ کے رکتی ہے۔ اس کروز شپ نے اٹلی کے شہر جنیوا سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اس میں ٹوٹل 748 مسافر اور 458 کروز ممبر تھے۔ یہ تمام لوگ قاہرہ میں اہرام مصر کی سیر کے لیے جا رہے تھے۔ جب اس کروز شپ نے الیگزینڈریا پورٹ سے ایگزٹ کیا تو اس میں 97 پیسنجر باقی تھے۔ اہرام مصر کی سیر کے 14 گھنٹوں بعد مسافروں نے 10:30 بجے پورٹ آف سعید پہنچنا تھا۔ اس اٹالین شپ نے بھی الیگزینڈریا پورٹ سے پورٹ آف سعید پہنچنا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یہاں واپس آنے پر اپنے ساتھیوں کو جوائن کر پائیں گے، لیکن وہاں کروز شپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 3 گھنٹے انتظار کے باوجود بھی کروز شپ پورٹ پر نہیں پہنچی۔ تب پیسنجرز کو سب کچھ سچ بتا دیا گیا کہ شپ کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہسٹورک بار کی اس ویڈیو میں کہ اس شپ کو کیسے ہائی جیک کیا گیا اور ہائی جیکرز کون تھے۔ جی تو دوستو، جب کروز شپ نے الیگزینڈریا پورٹ سے ایگزٹ کیا تو ان 97 پیسنجرز میں 4 ہائی جیکر بھی موجود تھے۔ یہ ہائی جیکر کون تھے، آخر ان کا مقصد کیا تھا، یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک ہوسٹس نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ وہ نارویجین نیشنل ہیں۔ اس سے پہلے ہائی جیکرز کروز شپ کے ریڈیو روم تک پہنچتے، وہاں بیٹھے ایک آپریٹر نے SOS کال براڈ کاسٹ کر دی، جس میں بتایا گیا کہ کروز شپ ہائی جیک ہو چکی ہے۔ یہ SOS کال سویڈن میں ایک ریڈیو اسٹیشن کو موصول ہوئی۔ ان ہائی جیکرز نے ریڈیو روم پر قبضہ کر کے تمام کمیونیکیشن سسٹم بند کر دیا۔ ہائی جیکرز نے کیپٹن کو 500 کلومیٹر دور سیرین پورٹ پر جانے کو کہا۔ اس بات سے کیپٹن کو اندازہ ہوا کہ وہ نارویجین نیشنل نہیں ہے۔ کروز شپ ایجپٹ کی پورٹ سعید کی بجائے سیریا کی طرف رواں دواں تھی۔ یہ شپ اٹالین کرائسس مینجمنٹ کی ملکیت تھی۔ اس ہائی جیکنگ میں 3 الگ الگ کنٹریز افیکٹڈ ہو چکی تھیں، کیونکہ اس میں US کے پیسنجرز تھے، اٹلی کی کروز شپ تھی اور ایجپٹ کی پورٹ تھی۔ اب بحث اس بات پر چل رہی تھی کہ کس کنٹری کو ایکشن لینا چاہیے۔ تمام ممالک ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ 8 اکتوبر کی صبح یہ کروز شپ سیریا کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن سیرین اتھارٹی نے اس کروز شپ کو اپنی پورٹ پر آنے سے متعلق کوئی جواب نہ دیا۔ ان اغوا شدہ مسافروں میں ہائی جیکر کا زیادہ نشانہ US اور جیوز ہی تھے۔ کافی وقت تک جب کروز شپ کو سیریا پورٹ پر داخلے کی اجازت نہیں ملی تو ہائی جیکرز نے آخر کار اپنی ڈیمانڈ ریڈیو کے ذریعے سیرین اتھارٹی کے سامنے رکھ دی۔ در حقیقت ان ہائی جیکرز کا تعلق پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن سے تھا، جو اپنے 50 ساتھیوں کو اسرائیل کی قید سے رہا کروانا چاہتے تھے۔ ان ہائی جیکرز نے کہا کہ اگر 3 بجے تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئی تو ایک ایک کر کے امریکن نیشنل کو مارنا شروع کر دیں گے۔ ہائی جیکرز کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن قریب آنے لگی۔ نہ ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ پوری ہوئی اور نہ ہی کوئی نیگوشیشن ٹیم شپ تک پہنچ پائی۔ 3 بجے ہائی جیکرز نے ایک میسج بھیجا کہ وہ ایک امریکن نیشنل کو مار چکے ہیں، لیکن جب سیرین اتھارٹی نے ہائی جیکرز کی بات کو سیریس نہ لیا تو ہائی جیکرز نے کیپٹن کو سائپرس جانے کو کہا۔ اس دوران یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ ہائی جیکرز نے ایک امریکن نیشنل کو مار دیا ہے۔ کیونکہ ہائی جیکرز کی شناخت ہو چکی تھی تو اٹالین اتھارٹیز نے فلسطینی صدر یاسر عرفات سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا۔ یاسر عرفات
پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی تھے۔ انہوں نے اس ہائی جیکنگ پر لا علمی کا اظہار کیا اور ایک ٹیم نیگوشیشن کے لیے ایجپٹ روانہ کر دی۔ اس ٹیم میں پی ایل او کے لیڈر ابو عباس بھی شامل تھے۔ ابو عباس نے ہائی جیکرز سے رابطہ کیا اور شپ کو دوبارہ پورٹ آف سعید پر لے جانے کا حکم دیا۔ شپ کے ایجپٹ پہنچنے پر ابو عباس نے کیپٹن سے معافی مانگی اور ہائی جیکرز کے ساتھ علیحدگی میں کچھ بات چیت بھی کی۔ 9 اکتوبر کو کیپٹن نے ریڈیو پر یقین دہانی کروائی کہ سبھی کروز ممبر اور پیسنجرز بالکل سیف ہیں۔ یہ براڈ کاسٹ کیپٹن سے زبردستی اسلحہ کے زور پر کروائی گئی تھی۔ در حقیقت جب سیرین نے ہائی جیکرز کو اجازت نہ دی تھی تو اسی وقت انہوں نے ایک امریکن پیسنجر کو مار دیا تھا۔ نیگوشیشن کے بعد ہائی جیکرز سیف راستے کے تھرو ایک بوٹ کے ذریعے ایجپٹ کی سرزمین پر غائب ہو گئے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب ریئلٹی معلوم ہوئی تو امریکن اتھارٹیز نے مطالبہ کیا کہ ہائی جیکرز کو ان کے حوالے کیا جائے، لیکن ایجپٹ کے صدر حسنی مبارک نے کہا کہ ہائی جیکرز ایجپٹ چھوڑ چکے ہیں۔ یو ایس انٹیلیجنس کو خبر ملی کہ ایجپٹ ہائی جیکرز کو ایک پلین کے ذریعے ٹونیشیا بھیج رہا ہے، جہاں ان کو پی ایل او کے حوالے کیا جائے گا۔ 10 اکتوبر کو ایجپٹ کی ایئر بیس سے ہائی جیکرز کو سویلین ایئر کرافٹ کے ذریعے ٹونیشیا روانہ کیا جا رہا تھا۔ اٹالین، ایجپشن اور پی ایل او اتھارٹیز نہیں جانتے تھے کہ یو ایس انٹیلیجنس اس ایئر کرافٹ کو ہوا میں ہی انٹرسیپٹ کرنے والے ہیں۔ جہاز کی اڑان کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد امریکن 4 F-14 جہاز اس ایئر کرافٹ کو اپنی تحویل میں لے کر سسلی شہر میں نیٹو ایئر بیس پر لینڈ کرواتے ہیں۔ اٹلی کو اس آپریشن کے بارے میں جہاز کی لینڈنگ کے بعد پتہ چلتا ہے، کیونکہ جہاز اٹلی میں ہی لینڈ ہوا تھا اور شپ بھی اٹلی کی ہی ہائی جیک ہوئی تھی اور مرڈر بھی اسی شپ پر ہوا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹالین اتھارٹیز نے ہائی جیکرز کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، جہاں اٹلی کی کورٹ میں ان پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اٹالین ٹروپس نے ان ہائی جیکرز کے علاوہ جہاز میں ایک اور اہم شخصیت کو پایا، جو پی ایل او کا لیڈر ابو عباس تھا۔ ابو عباس کے خلاف ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اٹلی کی عدالت نے اسے چھوڑ دیا۔ جس ہائی جیکر نے قتل کیا تھا اسے 30 سال کی سزا اور باقی ہائی جیکرز کو 15 سے 25 سال کی سزا سنائی گئی۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔